الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد، و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد. لم یلد یارم ولم یولد بہرجا دستگیر، ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند، مقیمی در انتظار تو اند. تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص مولانا محمد اکبر صاحب زیدہ مجد کا، اور میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب مفتی ادریس صاحب زیدہ حیاتکم و زیدہ وقارکم. رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے، جس نے اپنی خاص فضل و رحمت سے ہمیں یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سننے سنانے کی نسبت سے اکٹھا کیا ہے. کہہ دو الحمدللہ. مجھے ایک بات کی بڑی فکر ہے
پتہ نہیں آپ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ جو بالکل صحیح سمجھتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے برادر محترم مولانا ابرار الحق صاحب، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، بڑے خوبصورت انداز میں بڑے احسن طریقے سے ان خوش نصیبوں کے فضائل بیان کر رہے تھے جنہوں نے کئی سالوں کی محنت سے اللہ کا قرآن سنا ہے اور سمجھا ہے. آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی، لوگ آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری پریارٹیز میں، ترجیحات میں بایو کیمسٹری، فزکس، میتھ، انگلش یہ کتابیں تو موجود ہیں، لیکن شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے یا بچی نے یا ہم نے خود بھی بچپن میں قرآن ناظرے کے ساتھ پڑھا تھا تو ہماری ذمہ داری قرآن والی ختم ہو چکی ہے. حالانکہ قرآن مقدس ناظرے کے ساتھ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. بولو، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے. مجھ سے پہلے میرے بھائی اتنے پیارے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، کوئی آواز آپ کی نہیں آئی. یا آپ ہم سے ناراض ہیں یا مولانا اکبر صاحب سے ناراض ہیں، کوئی بات ہے ضرور. بولنا کیا یہ ہمیں فائدہ دے گا؟ کیونکہ ہم لالچی بھی ہیں نا، تو کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سنو، یہ علماء بیٹھے ہیں، میرے اکابر ہیں، بزرگ ہیں. جو بندہ قرآن کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے نا، اور اس کی نا میں نا ملاتا ہے، اور اس کو سن کر اسے پنجابی میں کہتے ہیں چاہ چڑھ جاتا ہے، شوق آتا ہے، خوشی آتی ہے، اور اللہ کی پاکیزگی کے کلمے بولتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ بولنا قیامت کے دن بخشش کا سبب بن جائے گا. ابھی بھی چپ ہو، ابھی بھی خاموش ہو، اور بولتے کیوں نہیں؟ یہ بولنا بخشش کا سبب بنے گا. کہو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ. ہاں، اس طرح بولتے رہو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں. خاموش ہو جاؤ گے تو میں سمجھوں گا پتہ نہیں روٹی کے انتظار میں ہو آپ، کس وقت دعا ہو جائے اور کس وقت کچھ کھانے کو مل جائے. تو بولو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، بولتے رہو، بولنا بڑا ضروری ہے. سیاست کے میدانوں میں، کاروبار کے مراکز میں بولنے والے کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے اور قرآن بیان ہو رہا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہے، تو بندہ خاموش رہے، یہ انصاف تو نہیں ہے. اسے بولنا چاہیے. اللہ کی پاکیزگی کے، اللہ کے شکرانے کے کلمات اسے بولنے چاہیے. تو آج قرآن کریم سے دوری جو نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترجیح دینا چھوڑ دیا ہے، شاید اس لیے کہ ہم ناظرہ پڑھ چکے ہیں اور ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے.
اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ بولو، پھر خاموش ہو گئے ہو۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، جوانی دی، طاقتیں دی، خوشیاں دی، عزتیں دی، اولادیں دی، اناج دیے، غلے دیے، پھل دیے، پھول دیے، سب کچھ دیا، لیکن کبھی جتلایا؟ بولو بولو بولو، کبھی اللہ نے جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ کچھ دیا ہے، میں نے تمہیں یہ جو ہے دیا ہے، میرا یہ تم پر احسان ہے، یہ احسان ہے؟ اللہ نے جتلایا کوئی نعمت دے کر؟ نہیں جتلایا۔ لیکن ایک احسان ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہ احسان دے کر اسے جتلایا ہے، اسے جتلایا ہے، ریئلائز کروایا ہے، احساس دلوایا ہے کہ او میرا بندہ، میں سب کچھ میں نے تمہیں دیا، جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب دنیا کا مال ہے، اس کی اللہ کے ہاں وقت کوئی نہیں۔ جس کی وقت ہے اسے جتلا رہا ہوں۔ خیال کرنا تیری زندگی میں وہ نعمت تیرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تیری زندگی میں وہ نعمت تیرے ہاتھ سے نکل، تیرے ہاتھ سے نکل، اور بولو تو صحیح، تیرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اگر وہ نکل گئی تو تجھ سے بڑا ذلیل و رسوا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، تو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائے گا جس کے لیے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کے لیے جس کے لیے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نعمت سے تو محروم ہو جائے گا۔ دیکھیں، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جب بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں نا، تو ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس تعمیر کعبہ کی مقبولیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ وہاں اس آبادی کے لیے بھی، اور آنے والی انسانیت قیامت تک کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ وہ دعائیہ کلمات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقی جگہوں پر پیغمبر ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے اس دعائیہ کلمات کو دہرایا کس طرح ہے، ذرا دیکھیے گا۔ دعا کیا کرتے ہیں ابراہیم؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، سارے نہیں بولے آپ لوگ؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ یہ جو مکے کی سرزمین ہے جسے میں نے تیرے حکم پر آباد کیا، قربانی دی اپنے لال اسماعیل کی، میں نے اسے یہاں چھوڑا، یہاں آبادیاں بڑھ رہی ہیں، او میرے پروردگار، او پالنہار، ربنا وبعث فیہم رسولا، او پروردگار یہاں پر اپنا رسول بھیجنا، انہی میں سے یہ من اور فی اور من سمجھ آ جائے۔ مولوی صاحب
فی اور من سمجھا دے، سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، بدعت کے بڑے بڑے مراکز تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کنڈی رکھ لیتا ہے درمیان میں، کھل کے بات سمجھاتا نہیں ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں ابراہیم؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، او پروردگار، او پالنہار، او مشکل کشا، او حاجت روا، او فریاد رس، او لجپال، او پروردگار عالم، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں انہی میں سے رسول بھیجیو اللہ۔ او کیوں بھیجیو، کیوں رسول آئے؟ آگے اس نبی کا مشن بھی بیان کرتے ہیں، کیوں رسول آئے؟ یتلو علیہم آیات کا، اور سستو بولو تو صحیح، سستی ہو تم لوگ یار، تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ اور ملے گی کوئی نہ کوئی چیز، میں نے پوچھا ان سے، ہے آپ کے لیے بندوبست ہے؟ بولو تو صحیح نا، سستو۔ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ زبردستی بولتے، زبردستی، زور سے، دل نہیں کرتا سبحان اللہ کہنے کو، لیکن مجبوراً بولتے۔ جب دل سے بولو گے نا تو یہ قرآن اللہ تمہارے دلوں میں محفوظ کر دے گا، جب دل سے بولو۔ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ پاک، اے پروردگار عالم، ان میں رسول بھیج، ان میں رسول بھیج جو کیا کرے، یتلو علیہم آیات کا، جو انہیں پڑھ پڑھ کے سنائے تو تیرا قرآن سنائے، تیری آیات سنائے، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، جو انہیں کھول کھول کے تیرے احکامات بتلائے، جو انہیں ڈرائے تو تیری آیتوں سے، جو انہیں خوشخبریاں دے تو تیری آیتوں سے، جو ان کی گرومنگ کرے تو تیری آیتوں سے، جو ان کی تربیت کرے تو تیری آیتوں سے، جو ان کی تزکیہ کرے ان کا تو تیری آیتوں سے، جو ان کے عقیدے کی اصلاح کرے تو تیری آیتوں سے۔ اللہ تیری آیتیں سنائے پڑھ پڑھ کر، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، سکھائے تو تیری کتاب سکھائے، سنائے تو تیری کتاب سنائے، سکھائے تو تیری کتاب سکھائے، والحکمہ، پھر اس کتاب کو سمجھائے، شریعت بتلائے، سنت سکھائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے تزکیے ہو جائیں گے، ان کے اندر سے کفر والے جراثیم مٹ جائیں گے، ان کے اندر سے شرک والے جراثیم مٹ جائیں گے، ان کے اندر سے شرک و بدعات کے زنگ دور ہو جائیں گے۔ یہ کرنے والا تو ہے، انکا انتا، انکا، اب بولو، انکا انتا العزیز الحکیم، تاکید در تاکید در تاکید، انکا انتا، تو نہ بھیجے، تو بندو
بندوبست نہ کرے تو ان لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں. تو نہ بھیجے، تو نہ دے اپنا وہ رسول، اگر تو انہیں نہ دے تو ان کا پرسان حال. بولو او بولو، کھبے سجے پاسے والے ہو، بولو تو صحیح. ان کا پرسان حال کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. اللہ پاک نے پھر اعلان کیا. کیا کیا؟ سننا ہے کہ نہیں؟ بس کر دوں؟ بولتے ہی نہیں، نہ ہاں کرتے ہو نہ کرتے ہو. اللہ نے اعلان کیا تو کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہی کہا تھا نا ابراہیم نے، یہی دعا کی تھی نا کہ اللہ ان کے اندر رسول بھیج. اللہ کہتا ہے لقد من اللہ، لقد من اللہ، لقد من اللہ. حرف قد پہ لام تاکید کہا جائے. کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہیں. لقد من اللہ، میں ہر شے میں نے تمہیں دی ہے لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا. جوانیاں دی ہیں، احسان نہیں جتلایا. اولادیں دی ہیں، احسان نہیں جتلایا. گھر دیے ہیں، احسان نہیں جتلایا. سواریاں دی ہیں، احسان نہیں جتلایا. مال ڈنگر دیا ہے، احسان نہیں جتلایا. میں نے ہر چیز تمہیں دی ہے، احسان نہیں جتلایا. لیکن احسان جتلانے لگاؤں لوگوں تو کس کا احسان جتلانے لگاؤں؟ لقد من اللہ. اللہ کرے جو تو انہوں ہوش آ جائے تھے. سمجھ دیو پنجابی کا یہ جملہ سمجھ دیو. مجھے پشتو آتی نہیں ہے. ابرار صاحب تو پھر گزارا کر گئے یار، مجھے نہیں آتی. یہ میرا ایک رفیق سفر ہے مولوی معاویہ صاحب، اس نے مجھے ایک جملہ سکھایا ویسے پشتو کا. وہ میں نے جس کے سامنے بولا اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں کہا نہیں یہ نہیں بولنا، مجھے آتی نہیں ہے، میں کیا کروں. لیکن سمجھو یار، قرآن کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے. اللہ کہتا ہے لقد من اللہ، لقد من اللہ. لگتا ہے کوئی تگڑی چیز دے دی ہے اللہ نے، لگتا ہے کوئی بڑا احسان کر دیا ہے اللہ نے، لگتا ہے کوئی بڑی نعمت دے دی ہے اللہ نے، لگتا حالانکہ جنت کی خوشخبریاں بھی دی ہیں، احسان نہیں جتلایا. رحمتوں کے وعدے کیے ہیں، احسان نہیں جتلایا. انعام و اکرام کے تذکرے ہوئے ہیں، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، پھر کہتا من اللہ. میں نے احسان کیا کس پر؟ یہودیوں پر، عیسائیوں پر، مشرکوں پر، بدعتیوں پر. بولو او بولو. اینڈ والے ہو آپ بھی بولو، آخر میں جو بیٹھے ہو. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو شاباش جن کو نہیں سمجھ آ رہی. اس لیے نہیں تم بول رہے، مجھے پتہ چل گیا. لقد من اللہ، میں اللہ احسان جتلا رہا ہوں کسی اور پہ نہیں. ایمان والو تم پر. جو ایمان والا وہ بولے گا ایمان والو تم پر. نہیں سارے نہیں بولے. ایمان والو تم پر میرا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ اللہ فرمایا اذ بعث فیہم
رسولا، میں جدوں اپنا پاک پیغمبر جب میں نے بھیج دیا، میں نے محمد تمہیں دے دیا تو میرا احسان ہے، میں نے رحمتوں کا سمندر تمہیں دے دیا میرا احسان ہے، میں نے وہ پیغمبر تمہیں دے دیا جس کا اوڑھنا بچھونا نمونہ ہے تمہارے لیے، جس کی تعلیم نمونہ ہے تمہارے لیے، جس کی تربیت کا انداز نمونہ ہے تمہارے لیے، لیل و نہار نمونہ، نشست و برخاست نمونہ، چلنا نمونہ، پھرنا نمونہ، کھانا نمونہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ میں نے رسول تمہیں دیا ہے، تم ہی میں سے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، میں نے اس لیے دیا تمہیں تاکہ وہ تمہیں سنائے تو میرا قرآن سنائے، تاکہ وہ تمہیں سنائے تو بولو او بولو۔ میں نے پھر اسے اپنے پیغمبر کو مزید کہا، یا ایھا الرسول بلغ، نہیں بولے تم یار، اور بولو گے تو میں بھی بولتا رہوں گا، یا ایھا الرسول بلغ، بلغ، کہو تم بھی کہو بلغ، او میرا رسول، او میرا رسولوں کا سردار، نبیوں کا امام پیغمبر، مقام محمود کا دولہا پیغمبر، او میرا پیغمبر، تو اتنی شانوں والا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھے بولے بھی نہ تو میں قبلے تبدیل کر دوں، دکھتی آنکھوں پہ جے تو ہاتھ رکھے تو میں دکھ دور کر دوں، ٹوٹی ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرے میں ہڈیاں جوڑ دوں، اگر پانی کے چلو میں ہاتھ رکھے میرا محمد پاک تو میں ان وتھڑیوں سے نہریں جاری کر دوں، اور میرا پاک پیغمبر بلغ، تبلیغ کر، کیا کر؟ بولو تبلیغ کر، واز کر، نصیحت کر، ڈرا سمجھا، خوشخبریاں سنا، لیکن خیال کری میرا پاک پیغمبر ما انزل الیک من ربک، اس قرآن سے ہر چیز بیان کر جو میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، اور صرف بیان ہی نہ کر، واتبع ما یوحی الیک، واتبع ما یوحی الیک من ربک، بلکہ اتباع کر کے دکھا میرا پیغمبر، تو اس قرآن کی کر کے دکھا جو ہم نے تیرے اوپر نازل کیا، سنا تو قرآن، سمجھا تو بولو او بولو، ان کو سنا تو قرآن، سمجھا تو قرآن، پڑھا تو قرآن، ڈرا تو قرآن سے، خوشخبریاں سنا تو قرآن سے، میں امتحان لوں گا اس کا رزلٹ دوں گا تو قرآن میں دوں گا۔ پتہ نہیں سمجھو گے، پتہ نہیں سمجھو گے؟ اللہ، میرے پیارے بھائی، میرے محترم مولانا ابرار الحق صاحب کہہ رہے تھے قرآن کی عظمت بڑا آسان موضوع ہے، میں نے کہا چلو مشکل موضوع بھی تھوڑا سا درمیان میں لگائیں۔
عظمت صحابہ شاید وہ کہہ رہے تھے مشکل ہے، قرآن کی عظمت آسان ہے. صحابہ کی عظمت قرآن کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتی. آ سکتی ہے؟ بولو. او میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، ہم نے تیری ذمہ داری قرآن والی لگا دی ہے، قرآن والی لگا. تو بولے تو قرآن پڑھ، جو تیرے نزدیک آتا جائے قرآن بیان کر، پھر قرآن سکھا. اور میرا پاک پیغمبر پھر امتحان لوں گا میں. نہیں سمجھ آئی؟ آپ کے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، پھر امتحان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور بولو تو صحیح، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ امتحان ہوگا. ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں تو ان سے بڑا استاد آتا ہے، عزت والا، عظمت والا. ہم بڑی عزت و وقار سے لاتے ہیں، وہ امتحان لیتا ہے. میرا پیغمبر انسانیت میں تجھ سے اعلیٰ الفا اعلیٰ، نہ اس جہان میں کوئی، نہ میری دکان میں کوئی. تجھ سے بڑی عظمتوں والا کائنات میں دوسرا انسان تو ہے ہی نہیں. تو جب پڑھائے گا تو پھر امتحان میں اللہ خود لوں گا. میں امتحان لوں گا. دنیا والے امتحان لیتے ہیں کاغذ کے ٹکڑوں کا، دنیا والے امتحان لیتے ہیں. میں یہ بات نہیں کروں گا پھر اگر خاموش ہو گئے تو. دنیا والے امتحان لیتے ہیں کاغذ کے ٹکڑوں کا، یا امتحان لیتے ہیں زبان سے بولے ہوئے حروفوں سے. لیکن میں اللہ چونکہ میرا مرکز ہے مومن کا دل. میرا پچھلوں کو سمجھ نہیں آتی. میرا مرکز ہے چونکہ مومن کا دل. او بولو تو صحیح، میرا مرکز ہے مومن کا. بھائی جو ایمان والا ہے وہ بولے، باقی کوئی نہ بولے. میرا مرکز ہے مومن کا. آئیے نا بات. میرا مرکز ہے مومن کا دل. میں امتحان لینے لگا ہوں. میں نے امتحان لیا، پھر رزلٹ اس امتحان کا قرآن میں بیان کیا، تاکہ کوئی مولوی ڈرتا ہے ڈر جائے، صوفی ڈرتا ہے ڈر جائے، ملا ڈرتا ہے ڈر جائے، شیخ الحدیث ڈر جائے، شیخ التفسیر ڈر جائے، کوئی صوفی ڈرتا ہے ڈر جائے. قرآن میرے نبی کے یاروں کا ڈنکا بجاتا رہے گا. قرآن ڈنکا بجاتا رہے گا. کس طرح؟ اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ. او میرا پیغمبر، تو قرآن پڑھا رہا ہے، پڑھنے والا ابو بکر، پڑھنے والا عمر، پڑھنے والا عثمان، پڑھنے والا علی حیدر کرار، پڑھنے والا سعد، پڑھنے والا سعید، پڑھنے والا عبد الرحمن، پڑھنے والا حبشہ کا بلال، پڑھنے والا خبیب. میں امتحان لینے لگا ہوں، کسی ایک کا نہیں، تیری پوری کلاس کا امتحان لینے لگا ہوں. میں امتحان جب میں نے لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. چونکہ میرا مرکز مومن کا دل ہے، میں نے مومنوں کے دلوں کا امتحان لیا، تیری جماعت کا، تیرے اصحاب کے دلوں کا امتحان لیا. میں اللہ امتحان لینے والا، تو محمد پڑھانے والا. تیری زبان ہے، میرا قرآن ہے، لسان تیری، قرآن میرا، پڑھنے والے یہ ذیشان ہے. میں اللہ امتحان لینے لگا ہوں. میں نے امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان
इम्तिहान लिया। मुझे अपने रब होने की कसम, जलाल की कसम, वकार की कसम, अपनी किबरियाई की कसम लोगो, जब मैंने इम्तिहान लिया मुझे उनके दिलों में क्या मिला? ले तकवा। क्या मिला? सारे बोलो, अल्लाह हमें भी नसीब करे। सारे बोलो, क्या मिला? ऊंची आवाज से सहाबा के दुश्मन रेजा रेजा हो जाएं, इतनी दर्दनाक आवाज। क्या मिला? तकवा मिला। तुम इम्तिहान लेते हो तो रुमाल गिफ्ट करते हो, पगड़ी पहनाते हो, टोपी रखते हो, 2-3 किताबें तोहफे में देते हो, सूट जोड़े देते हो। मैंने इम्तिहान लिया तो इनाम तो बनता। और बनता कि नहीं बनता? और बोलो तो सही, बनता है कि नहीं बनता? अल्लाह फरमाते हैं सारे मुमताज, सारे, अबू बकर भी मुमताज, उमर भी मुमताज, उस्मान भी मुमताज, अली हैदर करार भी मुमताज। और यार मियां सारे छोड़, बिलाल हबशे का गुलाम भी मुमताज है, ये भी मुमताज है। अल्लाह कहता है मैं फिर उनको देने लगा इनाम और इकराम, तो मैंने मौके पे ऐलान किया इनाम का, लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम। मैंने सबकी मगफरत फरमा दी, अजर अजीम का वादा कर लिया। फिर भी मैं अल्लाह को ठार नहीं आया। नहीं समझे तो इतना बड़ा इनाम दिया कि मैंने सारे गुनाह अगर थे इस्लाम से पहले सारे मैंने माफ कर दिए, और आखिरत में अजर अजीम का वादा कर लिया। फिर भी मैं अल्लाह को मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मैंने फिर दूसरा ऐलान क्या किया? सुनिएगा लोगों, मैंने दूसरा ऐलान क्या किया? और मेरा पैगंबर, लाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। खब्बे पासे वाले हो तुसा भी बोलो, हब्बबा हब्बबा इलैकुमुल ईमान। मैंने ईमान को इनका महबूब बना दिया, इनको ईमान का महबूब बना दिया। यहां तक तो बात बड़ी खूबसूरत थी ना। अल्लाह कहता है फिर भी मजा नहीं है, फिर भी मजा नहीं आया। फिर मैंने ऐलान किया, ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। बस कर दूं, बस कर दूं? बोलते तो है नहीं यार। मैं तुहानू आदत पा के जानी है बोलने की, आदत बना के जाऊंगा तुम्हारी बोलने की, चाहे इशा हो जाए। इशा तक बैठेंगे इंशाअल्लाह। और नहीं इंशाअल्लाह किसी ने कहा है। अल्लाह कहता है मैंने ईमान को इनको ईमान का महबूब बना दिया, फिर भी मजा नहीं आया। मैंने ऐलान किया, ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। खतीब साहब बैठे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे खतीब साहब। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में इल्म अमलों में बरकत अता फरमाए। मौलाना बैठे हैं। ज़य्यना का माना करना चाहता हूं पंजाबी में। ओ तूड़ी समझते हो? तूड़ी पो समझते हो कि नहीं समझते? जब उसे स्टोर किया जाता है ना, कमरे के अंदर उसे रखा जाता है, तो हमारे जब हम छोटे थे मुझे पता था उसके ऊपर कमरे की छत नहीं होती थी,
اوپر سے ڈالتے تھے تو بچوں کو کہتے تھے اس کے اوپر کودو، بڑے بھی کودتے تھے، بچوں کو بھی کہتے تھے اس کے اوپر، توجہ کرنا وگرنہ میری یہ بات ضائع ہو جائے گی، توجہ ہے، اس کے اوپر کودتے تھے۔ کودنے کا مطلب کیا ہے کہ توڑی اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اور زیادہ پنجابی کہتے ہیں تن کے پڑھا جائے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایمان ان کو ایمان کا محبوب بنا دیا، پھر میں نے اعلان کیا زینوا فی قلوبکم، پھر میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، ایمان ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ پھر بھی مزہ نہیں ہے، پھر بھی مزہ، امتحان ہی اتنا اچھا تھا، امتحان ہی اتنا، حفظ کا جو امتحان لیتے ہیں نا 100 نمبر ہوتا ہے، لیکن استاد بڑا راضی ہو تو 100 میں سے 101 دے دیتا ہے، دیتا نہیں دیتا جی، 100 میں سے 1 کہتا ہے میرا دل کرے 160 دوں، اتنا پیارا پڑا ہے اس نے۔ اللہ کو اتنا مزہ امتحان کا آیا، اللہ نے مغفرت کے اعلان کیے، اجر عظیم کے اعلان کیے، اور یار ایمان محبوب بنا دیا، پھر مزین بھی کر دیا، پھر بھی کہتا ہے کاش میرا موضوع ہوتا۔ اللہ کہتا ہے پھر بھی میں نے کیا کیا، سنو، قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں اللہ نے کفر ان سے دور کر دیا، کر رہا ددکار دیا کفر ان سے، موت تک کفر ان کے نزدیک، بولو بولو بولو، کفر ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، والفسوق گناہ ان کے نزدیک، بولو گناہ ان کے نزدیک، والعصیان نافرمانی ان کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ پھر بھی مزہ نہیں آیا تو میں نے اعلان کیا اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پھر بھی مزہ نہیں آیا، پھر میں اللہ مقدی مکائی تے کیا کیا، اولئک حزب اللہ، اللہ، یہ ہے قرآن کی برکت۔ پھر میں نے کہا اولئک حزب اللہ، صحابہ تیرے ہیں، لشکر میرا ہے۔ یہاں ایک مثال دوں، مثال اور دوں کے نہ دوں ستے ہو تو بولو تو صحیح، مثال ایک دوں۔ نبیوں کی جماعت میں اللہ نے اپنا ایک صدیق مقرر کیا، نام ہے ابراہیم۔ صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ نے ایک صدیق مقرر کیا، نام ہے ابو بکر۔ اللہ کہتے ہیں میرا جو صدیق ہے اس کا دشمن میں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا، میں نے اس کے دماغ میں جوتے پڑوا کے مارا۔ میرا محمد پاک تیرے صدیق کا بھی جو دشمن ہے اتنی آسانی سے نہیں مرے گا۔ نہیں تو ذوق ہی کوئی نہیں، تو آپ بیان سننے آئے نہیں، آپ آئے کھانا کھانے کے لیے۔ ایسے ذوق میں تو ہم بیان ہی نہیں کرتے۔
دیکھو نا قرآن سن کے بھی آپ کے چہروں پہ حشاشت نہیں آئی، خوشی کی لہر نہیں آئی، بولتے ہی نہیں آپ، اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے جماعت تیری لشکر میرا، جماعت تیری، جماعت تیری، بولو یار، جماعت تیری لشکر میرا، میرے لشکر پہ جو بھونکے گا میں اللہ اسے خود کتا کر کے ماروں گا، میرے لشکر کی طرح ان کا بھونکانا نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے طالب علم ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے طالب علم ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اللہ ایک جگہ اللہ اپنے صحابہ کا تذکرہ، اپنے نبی کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے دعا مانگی مجھے اللہ سے، اور دعا بھی اس طریقے سے مانگی، میں اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے تم ہی میں سے رسول بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تمہیں سنائے تو قرآن سنائے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، سکھائے تو قرآن سکھائے، وَالْحِکْمَہ، سنت بھی سکھائے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تاکہ تمہیں وہ چیزیں سکھائے جن کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے سیکھ کر خاموش نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے قرآن کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں اپنے احسان کے ساتھ یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو قرآن کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا احسان کے ساتھ۔ اور سنو لوگو واشکروا لی ولا تکفرون، میرے شکریہ ادا کرنا، مرتے مر جانا، کبھی نہ شکری کا کلمہ زبان پر نہ لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھا، اللہ ان کے دلوں سے کفر، نافرمانیاں، بے ایمانیاں ختم کر کے انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ یہ علماء کا گلدستہ، یہ گلشن، اللہ ان کے سائے ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں ان کی صحبتیں نصیب فرمائے۔ جتنے میرے بھائی دوسرے لوگ بزرگ ہیں، آپ بھی تہیہ کریں، جس طرح مولانا نے کہا تھا کہ آپ بھی قرآن کی کلاس لگائیں دوبارہ، اور بھرپور طریقے سے قرآن سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔